زیادہ مشکل میرے لیے اس لیے ہے کہ اتنے سارے بزرگوں کے بیچ مجھے اونچا بٹھا دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ میں معذرت کر کے نیچے اترا تھا، پھر حضرت کا حکم آیا، پھر اوپر بیٹھ گیا۔ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل کہ بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ مشکل ایک طالب علم کا اور طفل مکتب کا اس طرح بزرگوں کے بیچ اوپر بیٹھنا تھوڑا سا نامناسب تھا، تھوڑا بوجھ محسوس کر رہا ہوں طبیعت پر، لیکن کئی بار عرض کے بعد حکم یہی ملا کہ آپ کو یہیں بیٹھنا ہے۔ لمبی بات نہیں کروں گا، کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ دوں غم دل، طوفان بیجا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو۔ میرے بھائیوں، ہم بزرگان دین کے مقدس آراس کی تقریبات میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلبی، یقین کامل، قلب سلیم اور ایک بہترین عشق اور محبت کا ذوق عطا فرمایا ہے۔ آپ دنیا کی روشنیوں میں نکلیں، زمانے کو دیکھیں، کمکموں میں، بجلیوں میں اور روشنیوں میں الجھا ہوا انسان، بڑی گاڑیوں اور بڑے بنگلوں میں اور بڑے بڑے محلات میں آرام کرنے والے لوگ اب آہستہ آہستہ اپنی بے چینی کا اظہار کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ سونے کے سارے اسباب مہیا ہیں، پر اگر نیند ہی نہ آئے تو کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں سہولیات ساری میسر ہیں، پر بھوک ہی نہ لگے تو کیا کریں۔ لوگ الجھ سے گئے ہیں، اور پھر بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، ذہنی تناؤ اور الجھاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کی گفتگو کے اندر جو پلپلا پن ہے اور ان کے فیصلوں کی ناہمواری اور قوت فیصلہ کا نہ ہونا، یہ کام کر لوں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری یہ بے یقینی۔ بے یقین آدمی، الجھا ہوا آدمی، کمزور آدمی کیا کرے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو بڑے ہی وزادار ہیں، جن کی طبیعتوں میں بلا کا ٹھہراؤ ہے، انتہا کی عاجزی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہاں استاذ بیٹھے ہیں، میں کیا بات کروں گا، ہمارے اساتذہ جب ہمیں پڑھاتے ہیں نا مدارس میں، تو وہ عبارت پر اعتراض بھی خود قائم کرتے اور پھر اس کا جواب بھی خود ہی دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کو اگر ذہنوں میں کوئی تشکیک پیدا ہو سکتی ہے، کوئی شک پیدا ہو سکتا ہے، تو آج مطمئن کر دیا جائے۔ جب انسان مطمئن ہوتا ہے نا تو پھر وہ وزادار ہو جاتا ہے، پھر اس کی طبیعت میں بہت زیادہ باتیں نہیں رہتی، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، حلم والا ہو جاتا ہے۔ میری طرف توجہ فرمائیے گا، ادھر دیکھیے گا، وہ بردبار ہو جاتا ہے، وزاداری آ جاتی ہے۔ اللہ کی قرآن نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وزاداری ہوتی ہے، کسی قسم کا الجھاؤ نہیں۔ آپ کسی عالم کو ملے، کسی درویش کو ملے، تو ساری زندگی انہوں نے بڑے سادے مکان میں بھی گزاری ہو، لیکن پیشانی پر آپ کو کسی قسم کی بے چینی نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ کوئی چالاکی دکھا کر، کوئی سازش کر کے، کوئی تیزی دکھا کے، کوئی چور رستہ اختیار کر کے انہوں نے آگے جانے کی کوشش نہیں کی۔ جو کام ان کے ذمے لگا تھا دیانتداری سے کرنے کی کوشش کی، جو پڑھنا پڑھانا ان کی ڈیوٹی تھی اسی پہ مگن رہے۔ میرے دوستو، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے، وزادار ہوتے، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات درد سے عرض کروں کہ میری ملت کے جوانوں کے پاس وہ ٹھہراؤ نہیں، طبیعت میں وہ سکون نہیں، وہ حوصلہ نہیں، وہ رد عمل دیتے ہیں تو بڑا جذباتی سا دیتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو وہ غصے والے نظر آتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے نا، نبی کریم علیہ السلام ہماری کیسی تربیت فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے بتاؤ بھی پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے لوگوں نے جو تعریف سن رکھی تھی عرض کر دی کہ جو دو لوگوں کے مابین مقابلہ ہو اور ایک کو بچھاڑ دے تو بچھاڑ دینے والا پہلوان ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، اس حدیث کی گہرائی میں اتریے گا
یا رسول اللہ آپ فرمائیے پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا۔ اس کا مطلب ہے پہلوان سامنے والے کو کنٹرول کرنے والے کو نہیں کہتے، پہلوان تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے کو کہتے۔ یہی مجاہدہ نفس ہے، یہی تزکیہ نفس ہے، یہی صوفیاء کی تعلیمات ہے کہ تیرا ذرا اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو تیرے منہ میں آیا تو نے کہہ دیا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جو تیری طبیعت نے چاہا تو نے بول دیا؟ تیرے لفظوں پر پابندی ہو، تیرے جملوں پر تیرا کنٹرول ہو، تو جو کہے وہ ذرا سوچ کر کہے تیری طبیعت کے اندر۔ اور پھر رد عمل بڑی جلدی دیتے ہیں، کسی نے آ کے کہہ دیا فلانا تیرے خلاف باتیں کر رہا تھا، ہم بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، لوگوں کو اور بھی کافی کام ہے، آپ اتنے اہم نہیں ہیں کہ لوگ سارا دن آپ کو ہی ڈسکس کرتے رہے۔ آپ جلدی پریشان ہو گئے ہیں۔ میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں اور میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کلام کو جاری رکھنا۔ بس بات سنیے جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ پیسوں والے دوست بھی تشریف رکھیں جی، بات سنیں۔ ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں، ہمیں بزرگوں سے دعا لینے دے، یہی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ سنیں اور یاد رکھیں، ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ حضور وہ کافر تو آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لینے لگے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم محمد ہی مان جائیں تو محمد تو اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو وہ تو آپ کا نام بگاڑ کے نہیں لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ لفظ مان گئے تو پھر ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیسے برا بھلا کہیں گے؟ حضور وہ تو کوئی اور نام بگاڑ کے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے، وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ آپ ذرا سی بات پہ الجھ جاتے ہیں، ذرا سی بات پہ اپنی وزاداری۔ اور بھئی آپ کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ذرا اطمینان ہونا چاہیے، ذرا سکون ہونا چاہیے۔ آپ کی مہربانی، آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ تو ویسے ہی بزرگ ہیں، آپ کا زیادہ احترام ہے، تشریف رکھیں۔ میرے عزیز تھوڑا سا ٹھہراؤ، اور پھر دنیا آئے گی الجھانے کے لیے، بڑے لوگ الجھانے آئیں گے، علماء کریں گے بحث، کبھی احقاق حق کے لیے بحث کرنی ہوئی تو علماء کریں گے، لیکن اپنی ذات کے لیے بحث کرنا، اپنی ذات کے لیے لوگوں سے الجھنا، تو نے مجھے یوں کیوں کہا ہے، تو نے مجھے، کسی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پکار کے کہا اور ریاکار، پلٹ کے دیکھا تو آنکھوں میں چمک اور بڑھ گئی۔ کہنے لگے اہل بصرہ تو میرا یہ نام بھول ہی گئے تھے، اچھا کیا یاد کرا دیا۔ وہ پیروں میں آ کے بیٹھ گیا۔ بھائی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، وہ دشمن میں قدموں میں آ کے بیٹھ، اتنی جلدی الجھ جاتے ہو؟ اپنی ذات کے لیے الجھنا چھوڑ دو، طرح طرح کی ابحاث چھوڑ دو۔ اللہ والے تو مٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا تو یہ وتیرہ ہی نہیں ہوتا ہر بات پہ جھگڑا کرنا، ہر بات پہ الجھ جانا، ہر بات پہ بحث کرنا۔ ناراض نہ ہونا، پیر خانے آ کے بھی اگلی سیٹیں تلاش کرنا، مخدوم کے حضور حاضر ہو کے بھی پروٹوکول ڈھونڈتے پھرنا۔ جہاں مٹ جانے کا حکم ہے وہاں بھی کہنا صاحب میرا پتہ چل جائے، ذات کے لیے جھگڑے چھوڑ دو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جاہل جب ان سے گفتگو کرے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ جاہلوں سے الجھنا۔ اچھا چلو سنو، ایک فقیر نے لکھا ہے گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گدے اور گھوڑے کی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے تو گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ دیر تک بحث ہوتی رہی، مقدمہ چلا گیا شیر کی عدالت میں۔ شیر نے دونوں کی بات سنی اور کہا بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہے اور ساتھ گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی۔ تو گھوڑے نے احتجاج کیا، اس نے کہا بادشاہ یہ عجیب فیصلہ ہے، بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے، سزا اس بات کی دی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ تجھے نہیں پتا وہ گدھا ہے؟ گدھوں سے بھی کبھی کسی نے بحث کی ہے؟
تو گدے سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے بحث نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری کبھی علماء سے گفتگو ہوئی تو میں نے اپنی دلیل پیش کی تو سامنے والے عالم نے کبھی میری دلیل مان لی اور کبھی میں نے ان کی مان لی، فروعی مسائل میں کبھی میری بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور کبھی ان کی بات کو میں نے، یعنی علماء سے جب بحث ہوئی تو کبھی میں جیت گیا کبھی سامنے والا، لیکن فرماتے ہیں جاہلوں سے جب بھی بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں۔ ہم جاہلوں سے جیت سکتے ہیں؟ ایک آدمی جاہل ہے آپ اس سے بحث چلے، اب بزرگ بیٹھے ہیں اور بعض لوگوں سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، ڈھارس ہوتی ہے۔ میں نا دوستوں سے عذرائے محبت کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے، تو وہ سارے مجھے گھورتے ہیں، جیسے آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے اسی طرح گھورتے ہیں مجھے سارے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، عورت بیچاری کی عقل تو ناقص ہے نا، تو تیری تو پوری ہے نا، تو جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ جس کی عقل پوری ہے۔ تو تجھے اللہ تعالیٰ نے عورت پر افسر بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، تجھے چاہیے تھا حوصلہ زیادہ دکھاتا، تجھے چاہیے تھا بردباری زیادہ دکھاتا، لیکن تو الجھ گیا ہے۔ الجھنا نہیں زندگی میں، آپ کے سارے کام رہ جائیں گے۔ آپ کا مخالف ایک پوسٹ کر دیتا ہے، آپ ساری صلاحیتیں اس کو جواب دینے میں لگا دیتے ہیں، تو باقی کام کب کریں گے؟ آپ الجھے نہیں، آپ اپنی زندگی میں مقاصد کا تعین کریں اور پھر اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھتے جائیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے پیروں کو کانٹے دار جھاڑیاں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن اگر وہ دوڑتا رہتا ہے تو جھاڑیاں اتر جاتی۔ آپ اپنا سفر نہیں چھوڑیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے، ثانی عمر فاروق جنہیں کہا گیا۔ کیسی خوبصورت ہستی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی، یعنی وہ ہستی جس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کسی کی خواب میں آ کے کہیں کہ ان سے جا کے کہو درود پورا پڑھا کریں، تمہارا پڑھنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک دن رات کے وقت نہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گلی سے گزر رہے تھے تو فٹ پاتھ پر ایک بزرگ سوئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں جنہیں کہا جاتا تھا، تو بزرگوں کے پیر پر پیر آ گیا تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل کی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ اندھے ہیں؟ حالانکہ اندھا بندہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے۔ گاڑی کسی سے ٹکرا گئی تو پہلا سوال کرتے ہیں آپ اندھے ہیں، بتائیے اندھا چلا سکتا ہے؟ تو یہ طنز ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، آپ اندھے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بزرگوں کے پیر پہ آ گیا تو بابا جی جلدی میں کہنے لگے اندھے ہیں آپ، نظر نہیں آتا؟ وہ جو 7 سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی، گستاخی ہو گئی بادشاہ سلامت کی۔ یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ وہ جو 7 تھے انہوں نے تلواریں نکال لی، کہا گردن اتاریں گے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے آپ کی گستاخی کی، آپ کو اندھا کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، ساڈا سٹائل ذرا ہٹ کے وے نا، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا۔ اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی ہار بھی جانا چاہیے، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ کسی اور کو جتوا کے بھی کبھی راضی ہو کے دیکھو، اس میں بھی لطف ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے اس نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے۔ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا، مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا حضور باتیں تو آپ سے ہی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے نادانو، بابا جی نے تو پوچھا ہے آپ اندھے ہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ ایک سوال کا جواب ہے، آپ نے جھگڑا شروع کر دیا، آپ جھگڑ گئے۔ مجھے رشک آتا ہے اس شخص پر جس کو کسی نے بیت اللہ کے سامنے کہا تھا توبہ کر لے اب گناہوں سے، اور تنزن کہا تھا۔ اس نے رو کے کہا یار میں توبہ بڑی کر رہا ہوں، تو دعا کر میرا مالک میری قبول کر لے۔ میں کر رہا ہوں، تو دعا کر میرا مالک میری۔ میرے دوستو الجھنا چھوڑ دو یار، الجھا نہ کرو۔ شیخ کے آستانے پہ حاضری دے کے جاتے ہو نا، واپس جا کے اگر بیوی سے الجھو گے، اسے کوئی سخت جملہ کہو گے تو وہ کہے گی یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب۔ آپ مانو نہ مانو، میں اور آپ اپنی اپنی خانقاہوں کے نمائندے،
آپ کے مزاج میں تقوی آ گیا، عاجزی آ گئی، نمازی ہو گئے، تو آپ کو بتانا نہیں پڑے گا میرا شیخ بڑا صاحب کرامت ہے۔ آپ کے دوست کی والدہ خود کہے گی میرے پتر نو بھی اوتھے لے جایا کر۔ یہ آپ کا کردار نمائندہ بنے گا خانقاہوں کا اور آستانوں کا۔ الجھنا چھوڑ دو، میں نے وعدہ کیا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، ارادت مندوں، عقیدت مندوں، استفادہ کرنے والوں کا ہجوم تھا چاروں جانب۔ اچانک ایک طوائف جس کو دلی سارا جانتا تھا وہ سامنے آئی اور بڑے ہی اس انداز میں بات کرنے لگی جیسے بڑی جاننے والی ہے۔ کہنے لگی حضرت ناراض نہ ہونا، اس موقع پہ آنا پڑا، رات کو آپ آئے تھے میرے گھر معاذ اللہ، تو آپ یہ مجھے کھوٹے سکے دے گئے، دکان پہ گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں۔ رب کے بندے بڑے وزادار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ ہو پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں دنیا کے غم اور خوف اور حزن پریشان نہیں کرتے۔ اس نے کہا یہ کھوٹے سکے آپ دے گئے، دکان پہ گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، اللہ کا بندہ وزادار، کھوٹے سکے ہاتھ میں رکھے اور دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا، رسلی سکے نکالے، میٹھا لہجہ، جھکی نظریں، وزادار طبیعت، بڑے ٹھنڈے انداز میں کہنے لگے بیٹی، او میری پیاری بیٹی، بیٹی تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا، اور پتر دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اصلی سکے مل جایا کریں گے۔ یہ تین باتیں کر کے شیخ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے۔ چند سیکنڈ وہ عورت سکتے میں رہی، پھر نہ جانے کیا ہوا، تڑپ کے روئی، سسکیاں لے کے روئی، اور آگے سے جا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی بابا تو کستوری کا بنا ہے کہ سندل کا؟ کہاں سے حوصلہ لایا ہے اتنا؟ کہاں سے دلیری لایا؟ مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنے کے، اور میں تجھے بدنام کرنے آئی، اور میں وہ عورت ہوں جسے اپنوں نے بھی اپنا ماننا چھوڑ دیا، میں بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ بیٹی کا، پھر پلو رکھ کے چہرے پہ کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسے ہوتی ہے، اب دیکھنا کہ میں بتاؤں گی کہ کیسی پردہ دار، نمازی اور حیادار ہوتی۔ الجھنا چھوڑ دو یار، بحثیں چھوڑ دو، اور قرآن مجید کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندوں کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ نوجوانوں، دنیا داروں کو دکھ سناؤ گے نا تو رسوا ہو جاؤ گے۔ دکھ سارے رب رسول کو سنایا کرو، رات کو اپنا مصلح آباد کرو۔ جن لوگوں کا مصلح مضبوط ہوتا ہے نا انہیں تائید غیبی ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی رات صفیں بھی سیدھی کرائیں، حضور نے جنگ کے جتنے قواعد تھے وہ بھی سارے بتائے ہیں، لیکن پھر باقی ساری رات میرے نبی نے مصلے پہ گزاری ہے۔ اللہ سے مدد مانگ لو، کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا ہو جائے نا اگر تو اللہ حضرت عمر جیسے لوگ عطا کر دیا کرتا ہے۔ دعا سے کیا ہوتا ہے؟ دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جناب صدیق فرماتے ہیں ساری رات بدر کی میرے نبی نے دعا مانگی، تو پھر ایک وقت ایسا آیا میں سجدے میں ہی حضور سے لپٹ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ بس کریں، مجھے تو لگتا ہے رب کی مدد آ بھی گئی۔ او دوستو، ساری چیزیں آباد ہیں، دوستوں سے تعلق داریاں آباد ہیں، ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، سب ہم نے سیٹ رکھا ہوا۔ خدا را کچھ اپنا مصلح بھی آباد کرو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے لوگ آئے ہوتے تھے لیکن 5-7 منٹ نکال کے حضرت اٹھتے اور جا کے 2 نفل پڑھنے لگتے، پھر آ جاتے، لوگوں سے گفتگو کرتے، پھر چلے جاتے 2 نفل پڑھتے۔ تو ایک شخص نے کہا حضور لوگ آپ سے سیکھنے آئے اور آپ نفل پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، تمہارے لیے کچھ لینے جاتا ہوں۔ تو بھائی مصلح آباد ہوگا، باطن من سنورے گا تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی۔ اپنے اندر وزاداری پیدا کریں، اور یاد رکھو اب پوری دنیا کو ضرورت ہے خانقاہی لوگوں کی جو سوسائٹی میں آئیں، محبت کی بات کریں، ادب کی بات کریں، خلوص کی بات کریں،
للہیت کی بات کریں، اخلاص کی بات کریں۔ اب سوسائٹی میں ضرورت ہے، لیکن وہ تقریروں سے نہیں ہوگا، صرف اس کے لیے عملی کردار کی اور عملی جد و جہد کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے۔